مراد سعید کے انٹرویو نے ہر طرف شور مچا دیا ہے۔ ادارے کے اندر بھی اب آواز اٹھ رہی ہے کہ اس کا کچھ کرنا ہوگا، یعنی کہ مراد سعید کو بھی اب فکس کرنا ہوگا، کیونکہ جو پی ٹی آئی اب سوئی ہوئی ہے، یعنی سہیل افریدی کو بھی چپ کروا دیا گیا ہے، باقی قیادت بھی کوئی خاص بات نہیں کر رہی۔ یہ مراد سعید اب کچھ ایسا کرے گا کہ تحریک کی طرف لے کر جائے گا پی ٹی آئی کو، اس کو روکنا ہوگا۔ انٹرویو میں مراد سعید نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے دوستوں کہ فوج کے اندر عمران خان اور پی ٹی آئی کو دشمن کہا جاتا ہے، یعنی فوج میں عام سپاہی تو خیر نہیں، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر، اور اسی لیے فوج نے دوستوں پی ٹی آئی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول پر حملہ کیا اور اسے تباہ کیا۔ مراد سعید کے مطابق انہوں نے پی ٹی آئی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کیا ہے پی ٹی آئی کا؟ تو وہ دوستو عمران خان تھے اور ان سے ملاقاتیں تھیں، جس پر اس وقت بڑی پابندی لگائی گئی ہے۔ مراد سعید کو پہلے خفیہ معلومات مل جاتی تھیں، ظاہر ہے اب ان تک یہ معلومات جو ہیں وہ بھی نہیں جا رہی، تو بالکل جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تھا اس کو فوج نے تباہ کیا ہے، جس طرح دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو تباہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دوستو اب وہ کب منظر عام پر آنے والے ہیں مراد سعید، بڑا فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ ادارے کے اندر سے کیا کیا آفرز جو ہیں وہ آتی ہیں پی ٹی آئی کو مراد سعید کے مطابق سن کر دوستو آپ حیران ہوں گے کہ پی ٹی آئی اس ملک کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے۔ چاہے تو دنوں کے اندر دوستو یہ ساری جو رجیم ہے اس کو گھر بھیج دے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ ساتھ سہیل افریدی کو بھی ایک بڑا پلان بھیجا ہے مراد سعید نے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مراد سعید نے سب سے پہلے تو کہا کہ آئی ایس ایف سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں، 2011 سے انہوں نے ان کی لیڈرشپ جو ہے اس سے ریزائن کیا ہوا ہے، اب فرد واحد کا جو معاملات ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ سہیل افریدی جو کچھ کر رہا ہے مراد سعید کے کہنے پر کر رہا ہے، ایسی باتیں ہوتی رہی تھیں، جس پر مراد سعید نے کہا کہ میرا اب کوئی تعلق نہیں ہے آئی ایس ایف سے یا ان کی لیڈرشپ سے، 2011 سے میں نے وہاں سے استعفیٰ دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، پیغام دیتے ہوئے کہا کہ سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے پریس کانفرنس کریں، ایک لاہ عمل دیں، یعنی کہ سہیل افریدی، اچکزئی، پوری قیادت جو ہے وہ ایک ہو جائے، اکٹھی پریس کانفرنس کرے اور آگے کا لاہ عمل جو ہے وہ دے، اکٹھے مل کر دیں۔ پوری سوشل میڈیا ٹیم، پوری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیوں نہیں کھڑی ہوگی؟ ہر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کا ساتھ دے گا۔ تو یہ مراد سعید نے کہا کہ ڈرے مت، آپ مل کر پریس کانفرنس کریں، ہر معاملات پر پریس کانفرنس کریں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اب یہاں پر دوستو مراد سعید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مراد سعید جو ہیں وہ اگلی تحریک جو شروع ہونی ہے، لانگ مارچ شروع ہونا ہے، جو بھی تحریک شروع ہونی ہے اس میں منظر عام پر آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آخری تحریک جو ہے وہ پی ٹی آئی شروع کرنے والی ہے، اور اس کے بعد کشتیاں جلا کر جو ہے وہ آگے جائے گا، اور مراد سعید جب منظر عام پر آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کشتیاں جلا کر منظر عام پر آئیں گے، جس کے بعد اس تحریک کے کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ جبکہ دوسری طرف مراد سعید نے کہا کہ ہمارے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے اس طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں ڈیلز کی بھی آفرز ہوتی ہیں، ادارے کے اندر سے بھی آفرز ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ادارے کے اندر سے ایک جرنیل اٹھ کر کہے کہ مجھے آپ آرمی چیف بناؤ گے تو میں اس پوری حکومت کو جو ہے اس کا تختہ الٹ دوں گا، ایسی آفرز ہوتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے واضح کیا ہوا ہے کہ کوئی آفر ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی ڈیل کی، صرف عوام کے سر پر انقلاب آئے گا۔